يا شهر البركات يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ حور لعبہ کس کو ملے گی، جس کی غلط طور پر لاعبہ یا لائبہ لوگ کہتے ہیں، جو کہ اس طرح کے الفاظ حدیث میں تو نہیں آتے. بہرحال آج بات کرتے ہیں حور عینا کی، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے سورۃ الدخان میں کذالک وزوجناہم بحور عین، اور یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. یہ سورۃ الطور کی آیا ہے کہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیاں یعنی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے. تو حور عین کا جو الفاظ آتا ہے تو قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں شمار کراتے ہوئے اللہ عز و جل نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی. تو حور جو ہے وہ حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو، گورے رنگ کی بھی ہو، سیاہ آنکھ والی بھی ہو. اور عین جو ہے وہ عینا کی جمع ہے، اور عینا اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو. یہ حادی الارواح میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. بہرحال امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے، اور اس پر اور تفصیلات میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے پھر سے ذکر کر رہا ہوں. اور حور کے بارے میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں، پر ہمارا یہاں مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ حور آخر ملے گی کس. اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو مشہور تابعی ہیں، اور حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے. کسی انسان نے سے نہیں جنا، یہ خاص جنت میں تخلیق کی گئی ہے، اور وہ جنت کی تخلیق ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی. حادی الارواح کی صفحہ 303 پر اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ یہ ایسی بیوی ہے جس کو ملے گی اس کو جس کو جو اللہ کا دوست ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا. اسی طرح حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے. جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے اس پر خیمہ نصب کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل اب باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا اور وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ جنتی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر وہی وہ پہلا شخص ہوگا جو اس کو دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے بھی حادی الارواح میں صفت الجنہ جو ابن ابی دنیا کی مشہور کتاب ہے صفت الجنہ، اس میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ روایت تذکرۃ القرطبی میں اور امام ترمذی کے حوالے سے آتی ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ اس کا نچلا حصہ تو مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے. ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت آتی ہے کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح تخلیق فرمایا ہے. تو انہوں نے فرمایا یا محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اسی پر پھر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے. اسے بھی تذکرۃ القرطبی میں بحوالہ ترمذی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی مختلف تفصیلات ان کے بارے میں آتی ہیں، ان کی تخلیق کے بارے میں آتی ہیں، اور وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے. اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ عورتیں جو دنیا میں اچھے اعمال کر کے جنت میں داخل ہوں گی، تو اس بارے میں بھی ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے. اس کو حناد نے حبان بن اہیلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، بلکہ ایک قول ہے
کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حور العین سے بڑھ کر ہوں گی، اور حور العین جو ہے وہ جنت کی وہ پاکیزہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتیں ہوں گی جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں، اور ان کی تخلیق کا میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس کے اندر تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے اولیاء کے لیے خاص طور پر تخلیق کی گئی ہیں، اور ان کو تخلیق کے بعد چھپا دیا گیا ہے، اس لیے کہا ہے گویا چھپے ہوئے موتی ہوں، جیسے سیپ کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے اور کھولنے والا سب سے پہلے اسے دیکھتا ہے۔ تو جب خیمہ اللہ کے ولی کے لیے کھولا جائے گا تو وہی وہ شخص ہوگا جو سب سے پہلے انہیں دیکھے گا، اور ان کی ایک خاص تخلیق ہے جو بڑی منفرد ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے اگلے درس میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔